أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّا ثم كذوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ولما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا ذکر تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم اور ہدایت ملی کہ انسانیت کی رہنمائی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش جس خاندان اور قبیلے میں جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے آپ نے ان کو اپنا مخاطب بنایا، اپنا پیغام انہیں سنایا اور بہت ہی مؤثر اور بہترین انداز سے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت حق کی طرف بلایا اور ان کے طرح طرح کے جو شکوک و شبہات تھے ان کا وجدانی دلائل سے اور آفاقی دلائل سے انہیں دلیل دے کر ان کے سامنے بات رکھی. لیکن جب وہ اس بات سے نہ سمجھنے آئی اور انہوں نے حضور کی مسلسل مخالفت اور انکار ہی کیا تو پھر حضور نے ان کے سامنے تاریخ سے، ایام اللہ سے، ماضی سے مختلف انبیاء اور قوموں کے واقعات سامنے رکھ کر انہیں بات سمجھائی، کیونکہ انسان ہمیشہ سے ماضی سے بھی سبق سیکھتا ہے. تاریخ انسان کے لیے در حقیقت محض قصہ اور افسانہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں انسان کے لیے عبرت حاصل کرنے، رہنمائی لینے کے بڑے سبق ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے بھی مختلف قوموں کی تاریخ کو پیش کیا ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اور تاریخ سے انہیں سمجھائیے، اس سے ذریعے ان کی رہنمائی کیجیے، انہیں سبق دیجیے، شاید عبرت حاصل کریں. اور اسی طرح اس کے بعد دیگر انبیاء اور پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو یہاں تفصیل سے ذکر کیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے پیغمبر ان کے سامنے نوح علیہ السلام کے احوال و واقعات پڑھ کر سنائیے انہیں. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی، دیکھو
اگر میرا تمہارے درمیان رہنا تمہیں پریشان کرتا ہے، یا میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں دعوت حق دیتا ہوں اور اس طریقے سے تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرا یہ کھڑا ہونا تمہارے لیے ایک بڑا گراں گزرتا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر یہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہے تو فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میرا پھر اللہ پر بھروسہ ہے، میں تمہارے سے نہیں ڈرتا، میں اپنے اس مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے ڈرتا ہوں، اور میں تمہارے سامنے اپنی تمام تر توانائیوں، طاقتوں اور خیرخواہیوں کے ساتھ تمہارے سامنے اللہ کا یہ پیغام رکھ رہا ہوں، لیکن تم نہیں ماننا چاہتے تو پھر تم سب مل کر اپنے شرکاء کو بھی ساتھ ملا لو، میرے خلاف جو تم سازش کرنا چاہتے ہو، جو تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہو، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، کر لو۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم کیا کر لو، جمع کر لو، امرکم اپنے تمام معاملے کو، جی تم پوری طاقت و قوت کو سمیٹ لو، وشرکاءکم، اور اس معاملے میں اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر یہ تمہارا معاملہ جو میرے بارے میں جو تم تدبیر کرنا چاہو، تم پر کسی قسم کا اشتباہ اس میں نہ رہے، مشتبہ نہ رہے، یعنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو تو کرو، ثم اقضوا الیہ، میرے بارے میں فیصلہ کرو، ولا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، میرا سہارا اللہ پر ہے، وہ میرا تائید اور نصرت کرنے والا ہے، وہ میرا مددگار ہے۔ یہ جو حالت ہوتی ہے یہ یقین کی بہت اونچی درجے کی حالت ہوتی ہے، جب کسی انسان کو اپنے نظریے، فکر اور عمل پر اتنا یقین اور رسوخ ہوتا ہے تو وہ مخالفین کو پوری طاقت و قوت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے، پورے دلائل کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، میں اس پر پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے ڈرانے سے، تمہاری مخالفت کرنے سے، تمہاری بات نہ ماننے سے، میں اپنے اس عزم، ارادے اور عمل سے، اپنی سوچ اور نظریے اور فکر سے باز آنے والا نہیں، تم میرے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، اور جو بھی فیصلہ کرو بغیر کسی اشتباہ کے، بغیر کسی شک و شبہ کے تم کر لو، لیکن میرا بھروسہ علی اللہ توکلت، ایک ہی ذات پر ہے جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، فعلی اللہ توکلت، اللہ پر میں بھروسہ کی ہوں۔ اگر یقین کا یہ درجہ کسی کو انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ کاملین میں سے شمار ہوتا ہے، وہ اونچے درجے کے لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شب و روز، رات دن ایک کر کے سمجھایا، سورہ نوح میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دن کو بھی تیری طرف بلایا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن انہوں نے سوائے فرار کے، سوائے مخالفت کے اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اعلانیہ بھی پکارا، خفیہ طریقے سے الگ الگ بھی لوگوں سے مل کر میں نے ان سے بات کی، ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے سوائے مخالفت کے اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں اختیار کیا۔ اللہ اب ان کے اندر کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، اے اللہ اس قوم کو اب تباہی کر دے، کیونکہ آگے ان کی نسلیں بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس خیر اور ایمان کو قبول کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی واقعات کا تذکرہ قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو یقین کی کیفیت تھی اس کو بیان کی ہے کہ وہ قوم کو کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں جو کرنا چاہتے ہو کر لو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تمہیں زیادہ سے زیادہ عام طور پر یہی خیال ہوتا ہے کہ یار یہ جو سمجھانے والا واعظ ہے نا، یہ جو تذکیر کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، شاید اس کے پیچھے کوئی اپنا مقصد ہوگا، اور ایک مقصد کیا ہوتا ہے عام طور پر چندہ لینا، مال و دولت اکٹھا کرنا۔ آج کل کے ہمارے بھی واعظین، نعت خواں،
وہ نعتیں تو بظاہر سنا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی محبت آمیز جملے دہرا رہے ہوتے ہیں، مجمع گرما رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہے؟ ویلے لینا، پیچھے مقصد اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے لینا۔ آج یہ تو ایک باقاعدہ کاروبار بن گئے ہیں۔ لوگ نعت خوان جو ہیں وہ نعتیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ محبت اور عشق کی بات نہیں ہوتی، پیچھے چندے لینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ اور چندہ نہیں مانگتا۔ فما سألتکم من اجر، تم سے کوئی چندہ نہیں، مجھ سے تم سے کچھ نہیں لینا، تم سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، نہ میں تم سے کوئی خواہش کرتا ہوں کہ مجھے میری یہ سپورٹ کرو، میری مدد کرو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے رب کی فرما برداری کروں، اس کے حکم کی اطاعت کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اس کی فرما بردار بندوں میں سے بنوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہی پر اثر انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب وہ قوم نہ مانی، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے جنہوں نے جھٹلایا تھا، فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلایا، ہم ان کو تو ہم نے غرق کر دیا، اور فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے اپنے عذاب اور سزا سے بچا لیا۔ ان کو جنہوں نے جھٹلایا فی الفلک، ایک جہاز اور کشتی کے ذریعے سے ہم نے انہیں بچا لیا ایمان والوں کو، اور باقیوں کو کیا کر دیا؟ ہم نے غرق کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ طوفان نوح کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہیں، قوم اس کشتی کے پاس سے گزرتی ہے تو وہاں بھی تبصرہ اڑاتی ہے نوح علیہ السلام کا، لو جی یہ ہمارا مقابلہ کرنے لگا ہے، اس جہاز کے ذریعے سے، اس کشتی کے ذریعے سے ہمارا مقابلہ کرے گا۔ لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب کا وہ وعدہ اور وقت پورا ہوا تو پھر وہ قوم غرق کر دی گئی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ اور وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے جو ایمان والے تھے انہیں پھر زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ذرا غور تو کرو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا، تنبیہ کی گئی، سمجھایا گیا، انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آج بھی یہ واقعات سنے جاتے ہیں، بس ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، عبرت نہیں پکڑتے، نصیحت حاصل نہیں کرتی قومیں۔ آج بھی دیکھیں اس وقت ظلم، بربریت، فساد، بدامنی، انتشار، مکر و فریب حد سے بڑھ رہا ہے، لیکن لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے، بس اسی اپنی غلط کاریوں اور بدماشیوں کے اندر ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے، انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے حضرت علیہ السلام کے بعد ان کی قوموں کی طرف اور بے شمار رسول بھیجے۔ فجاءهم بالبینات، ان کے پاس واضح اللہ کی ہدایات اور تعلیمات اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اس سے پہلے جو قومیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی تھیں، ایسا نہیں ہوا کہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد وہ ان کی بات مان لیتی، سمجھ لیتی، نہیں، وہ اپنے اس غلط روش پر ہی زیادہ تر قومیں ڈٹی رہی اور قائم رہی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب کسی قوم کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی تمام قوتوں کو منفی استعمال کر کے ان کے اندر جو خیر کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ ان قوموں پر مہر لگا دیتا ہے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، پھر اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ معتدین کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، حد سے جو تجاوز کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کی مخالفت پر مسلسل اٹے رہتے ہیں، اپنی حالت کو سنوارنے کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتے، تو پھر اللہ ان سے خیر کی تمام صلاحیتیں جو سلب ہو چکی ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر پھر آئندہ خیر کی کوئی توقع نہیں رہتی، تو ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔
اس کو کہیں قرآن نے بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ان کے اندر بظاہر کان ہیں لیکن حق کو سننے کے لیے آنکھیں ہیں، ہدایت کو دیکھنے کے لیے، حقیقت کو پانے کے لیے نہیں، دماغ ہے، دل ہے، لیکن حقیقت کو سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کے لیے نہیں بلکہ مخالفت کے لیے۔ یاد رکھو 40 سال کا ایک جو زمانہ ہوتا ہے یہ انسانی زندگیوں میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ 40 سال تک جو انسان اپنی حالت کو منفی یا مثبت بنا لیتا ہے، سچائی کا مخالف اپنے آپ کو بنا لے، مسلسل مخالفت کرتا رہے، تکبر و غرور میں رہے، تو اس کے بعد اس سے خیر کی توقع سلب کر لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو اسی زمانے میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، ابھی جو نماز میں جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھی ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں، اپنا جب آپ نے پیغام انسانیت کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اپنے 40 سال پیش کیے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں اس سے پہلے تم میں ایک طویل زمانہ عمر کا گزار چکا ہوں، 40 سال میں نے تم میں گزار دی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، دیکھو ان 40 سالوں میں مجھ سے تم نے کوئی بد اخلاقی دیکھی، مجھ سے تم نے کوئی انسانیت کے خلاف عمل دیکھا، کوئی جھوٹ دیکھا، کوئی بددیانتی دیکھی، کوئی مجھ میں کمی تمہیں نظر آئی؟ میری عمر تمہارے سامنے ہے۔ 40 سال میں جب میں نے کوئی بددیانتی ہے، کوئی ظلم، کوئی فساد، کوئی کسی خرابی کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو اب 40 سال کے بعد میں جھوٹ بولنے لگ پڑوں گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں، یہ واقعتاً اللہ کا پیغام ہے، میں اسی کا رسول ہوں، میری پچھلی زندگی تمہارے سامنے۔ تو اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ جب ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، مسلسل جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اور پھر ہم اسی طرح کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، صرف انہی کے دلوں پر نہیں، جو بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، نافرمانیوں میں بے چھوٹ ہو جائیں، مسلسل اس پر لگے رہیں، تو ہم ان کے دلوں پر یوں ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان قوموں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل میں ان کی ایک بڑی عالی شان ہے، اور مکہ کے لوگ قریش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات و احوال کو بھی جانتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ مدینہ کے لوگ زیادہ تر آتے رہتے تھے مکہ میں، اور اسی طرح ان لوگوں کا بھی مدینہ میں جانا آنا رہتا تھا۔ ایک تو رشتہ داریاں تھیں، دوسرے کاروباری حوالے سے بھی بہت سارے مراسم اور تعلقات تھے، اور اسی طرح بیت اللہ کی وجہ سے بھی لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور واقعات و احوال سے استدلال کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں واقعات کا ذکر کی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب